کہتے ہیں جی عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس سے طلاق یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا جب وہ پاک ہوئے فاتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین۔ فاتو حرثکم، قرآن کہتے ہیں حرث، اپنی کھیتی کی جگہ، تو کھیتی میں تو ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی چھانٹ چھڑکاو بھی کرنی پڑتی ہے، بوٹیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، تبھی کھیتی ہوگی نا، تو اس لیے سب جائز ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں، طلاق کر رہے ہیں، بوس و کنار، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب، کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا نا۔ اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ منہ کالا کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 بیویوں سے جماع کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو حدیث میں بھی ہے، میرے آقا جب حج پہ تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ تھیں، اور آخر میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، 11 سے نکاح ہوا لیکن آخر میں 9 تھیں، وہ 9 کی 9 بیویاں ساتھ تھیں۔ حضور مدینے سے ذل حلیفہ آ گئے، وہاں قیام فرمایا، رات گزاری، تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعت کی تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور احرام سے پہلے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹ جائیں۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور سب سے کیوں ایسی بات کرتے؟ جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اندھیرے کر دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بدلے گھڑے ہوئے ہیں۔ اگر 2 بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت دی۔